بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا واقعہ۔ دوستو، اس چیٹی کے نام پر اللہ پاک نے قرآن شریف میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، جس کی سورت کا نام سورہ نمل ہے اور عربی میں چیٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ آج ہم چیٹیوں کے بارے میں حیران کرنے والی باتیں بتانے والے ہیں۔ دوستو، جس گھر میں چیٹیاں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کیڑے کو رزق پہنچانے والی چیٹی۔ جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیٹی ہلکی ہلکی چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور اس میڈک نے اپنا منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ میڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ دیر کے بعد وہ میڈک واپس آیا، اس نے پھر سے منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ سے باہر نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہوں نے صرف ایک فرق محسوس کیا۔ اس سے پہلے چیٹی جب میڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چیٹی کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ جب اس کے منہ سے باہر نکلی تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی، تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں۔ اللہ پاک نے ہی اس میڈک کو بھی اس کام پر لگایا۔ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ وہ میڈک اس پتھر کے سراغ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہ کی کیا باتیں کرتا ہے؟ چیٹی بولی کہ وہ کیڑا کہتا ہے، یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا عجیب غریب واقعہ۔ اب ہم آپ کو اس چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چیٹیوں کو نکالنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سن لیجئے دوستوں، بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ بات اس کی نشانی ہے، اس گھر میں رزق کی برکت ہے، یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے۔ دوستو، اب خود سوچ لیجئے، ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی، لیکن افسوس ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جن سے چیٹیاں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کیجئے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے
اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے چیٹی کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر چیٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ تھا۔ ان چیٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنی سراغوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس چیٹی کا ہرمس نام تھا، یہ بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دے۔ چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تجھ نے مجھ پر انعام کی، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے جو نعمتیں میرے والدین پر کی اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفعات میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیٹی کی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئے۔ اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن شریف میں کیا اور اس چیٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ دوستو، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک چیٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیٹی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ دوستو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ پاک کی تسبیح ذکر ہر مخلوق کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہوں میں زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام سے بچائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اسلامک واقعات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔